بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہمارا مختصر سا سبق ہے اور یہ سبق سمجھانا بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں بھائی حرف متحرک کس کو کہتے ہیں، حرف ساکن کس کو بولتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں آتی چیز واو متحرک، واو مدہ، یا متحرک، یا مدہ، یا لین، اس کو بولتے ہیں اصطلاحات۔ اچانک کوئی کسی کو پوچھے بھائی واو متحرک کس کو بولتے ہیں، ایک اصطلاح ہے یہ، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہو، پھر کیسے جواب دے گا؟ یا مدہ کس کو بولتے ہیں، معلوم نہیں ہو۔ تو یہ اصطلاح سمجھانے کے لیے آج کا سبق آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 آپ کو یہ یاد رکھنی ہے، زبر زیر پیش، اس کو کہتے ہیں حرکت۔ کیا بولیں گے؟ اس کو حرکت کہیں گے، زبر زیر پیش، ٹھیک؟ یہ زبر کی، یہ زیر کی، اور یہ پیش کی علامت ہے، سمجھ میں آئی؟ جزم یہ چھوٹا سا دال کی شکل میں جزم، یہ تو سمجھ گیا؟ اس کو سکون بھی بولتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا ہے۔ جزم سکون، اور زبر زیر پیش کو کیا کہیں گے؟ اتنا سمجھ آ گیا؟ اب جس حرف پر اس کو متحرک، کسی بھی حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، زیر کی حرکت ہو، زبر کی ہو، یا عربی میں بولتے ہیں زبر کو فتح، زیر کو کسرہ، اور پیش کو ضمہ، ٹھیک؟ زبر زیر پیش والے حرف کو کیا بولیں گے؟ متحرک۔ جیسے میں یہاں لکھوں گا، یہ لکھا میں نے با، با کے اوپر میں زبر بھی لکھوں گا، زیر بھی لکھوں گا، پیش۔ اب میں کہوں گا بھائی یہ با کون سا ہے، تو آپ بولو گے بائے متحرک، سمجھ میں آئی بات؟ اور جزم والے حرف کو یا تو بولیں گے مجزوم، یا کیا بولیں گے؟ ساکن۔ جیسے ہم عامت ہم بولتے ہیں نون ساکن یا ساکن، ہم اس کے علاوہ ہم بائی کو لیں گے، یہ ہم نے لکھا با، با کے اوپر ہم نے کیا دے دی؟ جزم۔ آپ اس کو بولیں گے یہ با متحرک نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ ساکن۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے لام کے اوپر جزم آ گئی تو لام کا نام بولو، سب بولو۔ نون کے اوپر جزم آ گئی تو، واو کے اوپر آ گئی تو، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب دوبارہ واپس پڑھو، حرکت والے حرف کو جزم یا سکون والے حرف کو آئے سر میں؟ یہ دو چیزیں آپ کو ضمنی یاد رکھنی ہیں۔ اور کوئی بھی حرف ساکن ہو سکتا ہے، حمزہ سے لے کر یا تک 28 حروف، 29 حروف میں سے ایک حرف نکالو الف، وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر نہ جزم آتی ہے نہ حرکت آتی ہے، وہ خالی رہتا ہے، اس کا خالی ہونا ہی اس کو بولتے ہیں بھائی یہ حرف مدہ ساکن ہے۔ باقی 28 حروف کبھی یہ متحرک ہوں گے، کبھی کیا ہوں گے، لیکن آپ کو دیکھنا ہے، یہاں پر دماغ لگانا ہے۔ مثلا کوئی بھی حرف ہے، جیم ہے، جیم کے اوپر اگر میں بولوں گا جزیع، تو یہ تینوں حروف کیا ہیں؟ ہاں، کوثرہ۔ آپ بولو گے کاف متحرک، واو ساکن، تا را، یہ تو سمجھ آ گیا؟ اسی طریقے سے تشدید آئے سمجھ والے حرف کو مشدد
تشدید کی یہ ہے تشدید، تین ایسے ایسے کر کے میں آپ کو بولوں گا قوی رت، کاف متحرک، واو مشدد، را متحرک، تا، اتنی اصطلاح ہو گئی. یہ یاد کرنا بہت ضروری تھا. تو آپ کو متحرک بھی ہو گیا، جزم بھی ہو گیا، تشدید بھی ہو گیا، اتنی یاد رکھنا ہے. اس کی مثال میں نے نہیں دی. یہ با لے لو، با مشدد مفتوح. مشدد تھوڑا سا عربی اصطلاحات کی طرح بھی دھیان رکھنا چاہیے. یہ تو اردو ہے، زبر زیر پیش. اب مجھے یہ بتاؤ، جس حرف کے اوپر زبر ہو اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ مفتوح. اور جس کے اوپر کسرہ ہو، اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا؟ دیکھو یہاں پر نہیں، میں نے جان بوجھ کے اوپر بولا. جس کے نیچے کسرہ ہو اس کو، اور جس کے اوپر پیش ہو اس کو. اتنا یاد ہو گیا؟ دیکھو جتنا آپ اوپر جائیں گے آپ کی اصطلاحات کے اندر بھی فرق آنا چاہیے. فارسی والا بھی، عربی اول والا بھی اگر بولے گا مجرور، مقصور، یا کیا بولے گا زیر زبر، تو فرق ہی نہیں ہوا. اتنا پڑھ رہے ہو، اس لیے عربی والے میں پہنچے مفتوح بولو، مضموم، مقصور. نورانی قاعدہ والا بولے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، حفظ والا بولے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن جب مولوی کلاس میں آئے تو اب نہیں بولنا ہے وہ. اب آپ کو بولے ہیں فتح، ضمہ، کسرہ. یہ تو سمجھ گیا. اب میں کہہ رہا ہوں بھائی واو متحرک، واو متحرک، واو زبر، وہ واو جو ہاں یا تو اس کے زیر یا پیش. ہاں سمجھ، یا متحرک. یہ میں نے یا لکھ دی، زبر بھی لکھ دیا، زیر بھی لکھ دیا، اور پیش بھی لکھ دیا. ایسے میں اب ہم کو ان دو سے بات کرنی ہے. واو کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک متحرک ہو گیا، یا ہو گیا واو ساکن. سمجھ بات؟ واو ساکن ہوگا تو اس کی دو صورتیں نکلیں گی. یا تو ہوگا واو مدہ، یا واو لین. ہو گیا. واو مدہ کس کو بولیں گے؟ واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو، شاباش، ضمہ ہو تو واو مدہ کہلائے گا. جیسے میں پوچھوں گا حمزہ واو پیش او، ایسا میں، اور واو ساکن سے پہلے فتح ہو. واو ساکن سے پہلے فتح ہو. جیسے حمزہ واو زبر او. یہ کون سا واو ہو گیا؟ واو مدہ. یہ کون سا ہو گیا؟ ہاں، دونوں جگہ واو ساکن ہے، لیکن فرق کہاں سے کریں گے؟ اگر پیچھے ضمہ ہے تو واو مدہ ہوگا، اگر پیچھے واو فتح ہے تو آگے. ادھر سمجھ میں؟ چلو، ارے تو پورا ختم ہو گیا. اسی طریقے سے یا ساکن سے قبل کیا ہو؟ کسرہ ہو تو یا مدہ کہتے ہیں. ایسا میں جیسے میں ایک مثال دوں گا، میں حمزہ یا، یہ کیا ہے؟ یا سب بولو، اس سے پہلے والا. اچھا، اس حمزہ کو کیا بولیں گے؟ حمزہ متحرک. ایسا میں اسی طریقے سے کسرہ نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ فتح ہو تو کیا کہیں گے؟ جیسے حمزہ یا زبر آئی.
اب دونوں میں فرق ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ای ای، اور اس کو پڑھیں گے نرمی سے آئی. نہ تو جلدی سے پڑھیں گے آئی، نہ تو آئی پڑھیں گے، درمیانی میں آئی نرمی سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اصطلاحات ہو گئی. اب مجھے دوبارہ بتاؤ، واو متحرک کس کو بولیں گے؟ وہ واو جس پر حرکت ہو، ایسے بولیں گے، جس پر حرکت ہو، جو متحرک ہو. سمجھ میں آئی بات؟ واو مدہ کس کو بولیں گے؟ اس سے پہلے پیش نہیں بولا. واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو، اور واو لین واو ساکن سے پہلے فتح ہو. اب چلو دوبارہ، یا متحرک کس کو کہیں گے؟ زور سے بولو بھائی. میں نے بولا یا متحرک کس کو بولتے ہیں؟ جو جس یا کے اوپر حرکت ہو، کوئی بھی حرکت ہو. اس نے بولو، تھوڑا دماغ رکھو. یا مدہ یا ساکن سے پہلے، زور سے بولو، 3 مرتبہ بولو، 3 مرتبہ نہیں، ایسے نہیں. یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو، ایسے بولو، ایسے بولیں گے نا تو یاد رہے گا، فوراً سمجھ میں بھی آتا ہے. جو خدا نہ خواستہ کوئی کمزور ذہن کا ہوگا نا، اس کو بھی بولنے سے اور سمجھنے سے فوراً اس کا ذہن کھلتا ہے. ہاں اب یا لین نہیں، یا لین کس کو کہیں گے؟ تو یہ تجوید کے اندر آ کر کے اصطلاح بولنی ہے آپ کو. ایسے تو آپ نے یہ فارسی میں پڑھ چکے ہیں نا بھائی، تو بار بار پڑھنے کی وجہ سے تو آپ کا یہ اور سبق مضبوط ہو جانا چاہیے. اس لیے یہ تمام اصطلاحات، اور اس کے بعد کل میں حمزہ کا سبق، حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان کروں گا. اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو کرو.